یہ وقت تھا رات 1 بجے کا، جب بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر برٹش ایئر ویز کا ایک جہاز اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس جہاز کی منزل تھی انگلینڈ کا شہر لندن۔ جی ہاں، وہی لندن جہاں پہنچنے اور پاؤنڈز کمانے کے چکر میں بہت سارے پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کچھ بلوچستان میں واقع پاکستان اور ایران کے بارڈر پر، کچھ ایران اور ترکی میں اغوا کاروں کے ہاتھوں، کچھ یونان کے سمندر میں، کچھ افریقی ساحلوں کے قریب، تو کچھ اٹلی کے جزیروں کے قریب گہرے سمندر میں ڈوب گئے۔ وہ یورپ کے ہی کئی ملکوں سے ہوتے ہوئے جب اپنی منزل کے قریب پہنچے تو فرانس اور انگلینڈ کے درمیان ایک آخری رکاوٹ پار کرتے ہوئے سمندر کے حوالے ہو گئے۔ ناظرین، انگلینڈ جانے کے خواہش مندوں میں ایک ایسا ہی لڑکا تھا جو بہتر زندگی کی تلاش میں انگلینڈ جانے کا ارادہ کر بیٹھا تھا، اور وہ بھی بنا کسی ویزے کے، یعنی غیر قانونی طریقے سے۔ لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہ زمینی راستے سے نہیں بلکہ جہاز کے پہیوں میں چھپ کر لندن جانا چاہتا تھا۔ جہاز رن وے پر اڑان کے لیے تیار تھا کہ اسی وقت ایک لڑکا جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے تھے جہاز کی طرف دوڑا۔ بحرین کی نیوز رپورٹ کے مطابق جب وہ جہاز کی طرف آ رہا تھا تو اندر سوار مسافروں نے اسے دیکھا تھا، لیکن جب جہاز رن وے پر دوڑا تو پھر کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ جہاز وقت کے ساتھ ساتھ بلند ہوتا جا رہا تھا اور درجہ حرارت میں بھی مسلسل کمی آتی جا رہی تھی، اور جہاز کے لینڈنگ گیئر میں چھپا ہوا تھا وہ لڑکا جس کا نام تھا محمد ایاز۔ اس لڑکے کا تعلق پاکستان سے تھا۔ یہ لڑکا پاکستان میں دریائے سوات کے قریب مقیم ہوا کرتا تھا۔ ایاز اپنے کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا، لیکن اصل میں یہ لڑکا پاکستان سے باہر جا کر کام کرنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ وہ کام کرنے کے لیے امریکہ یا انگلینڈ جانا چاہتا ہے۔ اس کی ملاقات ایک ایسے ایجنٹ سے ہوئی جس نے ایاز کو دبئی میں کام کرنے کا وعدہ کیا۔ اس ایجنٹ نے پیسوں کے عوض ایاز کے لیے ویزے اور ٹکٹ کا انتظام کیا۔ ایاز نے قرض لے کر کسی طرح اس ایجنٹ کو رقم ادا کی اور دبئی پہنچ گیا۔ ایاز دبئی تو پہنچ گیا تھا، لیکن ایجنٹ نے دبئی میں کام کے عوض جتنی رقم کا وعدہ کیا تھا وہ ایاز کو نہ ملی۔ ایاز ایک بہت ہی محنتی لڑکا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ جب ایاز کو لگا کہ وہ دبئی میں بھی اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر پا رہا تو اس نے وہاں سے بھی نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ایاز کسی نہ کسی طرح پہلے بحرین پہنچا، پھر بحرین ایئرپورٹ پر لندن جانے والے برٹش ایئر ویز کے اس جہاز تک پہنچا، اور اب وہ لینڈنگ گیئر میں چھپ کر انگلینڈ کی فضاؤں میں سفر کر رہا تھا۔ جب ایاز لینڈنگ گیئر میں چھپ کر اور انگلینڈ میں پہنچتے ہی اپنی خوبصورت زندگی کے سپنے دیکھ رہا تھا، اس وقت جہاز انگلینڈ میں اسی شہر کی حدود میں داخل ہوا جہاں اس نے لینڈ کرنا تھا، اور اس بدقسمت لڑکے ایاز کی کہانی وہیں ختم ہو گئی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پائلٹ نے جہاز کے لینڈنگ گیئر کے دروازے کھولنے تھے۔ لینڈنگ گیئر کے دروازے کھلتے ہی ایاز ہزاروں فٹ کی بلندی سے اپنی آخری سانسیں لیتا ہوا اس شہر کی ایک کار پارکنگ میں آ گرا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایاز جس کار پارکنگ میں آ کر گرا تھا، اس کار پارکنگ کو ہوم بیس کار پارکنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جہاز تو لندن میں لینڈ کر گیا، لیکن اس وقت ایاز جہاز کے لینڈنگ گیئر میں موجود نہیں تھا۔ لیکن اگر ایاز جہاز کے لینڈنگ گیئر سے بھی نہ گرتا اور جہاز کے ساتھ ہی انگلینڈ پہنچ جاتا تو بھی اس کا زندہ رہنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ یعنی زیادہ امکان یہی تھے کہ وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی کم آکسیجن اور شدید سردی کی وجہ سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ایاز جس علاقے میں گرا تھا اس کے پاس ایک ریلوے لائن گزر رہی تھی، اور اس واقعے کی تفتیش جو انسپکٹر کر رہا تھا اس کا نام ال تھا۔ ال نے اس واقعے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ہوم بیس کی کار پارکنگ میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں گرنے والا بھی کسی کا بیٹا تھا۔ اس کا خاتمہ جس طریقے سے ہوا وہ بہت ہی تکلیف دہ اور خوفناک تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیں۔